السلام علیکم ویورز، آج ہم بات کریں گے سورہ رحمان کی فضیلت کے بارے میں۔ سورہ رحمان قرآن پاک کا 55واں باب ہے اور اسے عروس قرآن یعنی قرآن کی دلہن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سورت اللہ تعالیٰ کی لامحدود رحمت، قدرت اور شان کو بیان کرتی ہے۔ اس کا مرکزی نقطہ اللہ کا نام الرحمن ہے، جو اس بات پر زور دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے۔ یہ سورت انسان اور جنات دونوں کو مخاطب کرتی ہے اور انہیں اللہ کی بیش بہا نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ اس سورت کی سب سے اہم خصوصیت اس کا بار بار دہرایا جانے والا سوال ہے، یعنی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیت مجموعی طور پر 31 مرتبہ دہرائی گئی ہے۔ یہ ہر سننے والے اور پڑھنے والے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے ارد گرد موجود اللہ کی نعمتوں پر غور و فکر کرے۔ یہ سوال دراصل شکر گزاری کا درس دیتا ہے اور منکروں کے لیے ایک چیلنج ہے۔ سورہ رحمان کی تلاوت یا سماعت دل میں شکر گزاری اور قناعت کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ جب مومن مسلسل اللہ کی نعمتوں کا ذکر سنتا ہے، جیسے آسمان، زمین، سورج، چاند، پھل، دریا اور سمندر، تو اس کا دل اللہ کی عظمت کے آگے جھک جاتا ہے۔ یہ احساس اسے دنیاوی مال و متاع کی بجائے اللہ کی دی ہوئی روزی پر مطمئن رہنا سکھاتا ہے، جو کہ روحانی سکون کی بنیاد ہے۔ اس سورت کے آیات کا آہنگ اور بار بار دہرائے جانے والے کلمات ایک خاص طرح کی موسیقیت اور تال پیدا کرتے ہیں، جو سننے والے کے دل پر سکون اور اطمینان طاری کر دیتا ہے۔ جدید دور میں جہاں لوگ ذہنی تناؤ اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اس سورت کی باقاعدہ تلاوت یا سماعت کو ذہنی اور قلبی شفا کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ یہ اللہ سے مضبوط تعلق قائم کر کے پریشانیوں کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اسلامی روایات میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ سورہ رحمان کی تلاوت بہت سے دنیاوی مسائل اور تکالیف میں شفا کا سبب بنتی ہے۔ بعض علماء اور صوفیاء نے اسے مختلف بیماریوں، جن میں جسمانی اور روحانی دونوں شامل ہیں، کے علاج کے لیے پڑھنے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کے علاوہ رات کو سونے سے پہلے اسے پڑھنا اللہ کی طرف سے حفاظت اور امان کا باعث بنتا ہے، اور دن کے وقت پڑھنے والے کو شام تک کے لیے تحفظ ملتا ہے۔ سورہ رحمان صرف دنیاوی نعمتوں کا ذکر نہیں کرتی، بلکہ اس میں قیامت کے خوفناک مناظر اور اس کے بعد جزا و سزا کا تفصیل سے ذکر ہے۔ یہ سورت واضح طور پر نیک کاروں کے لیے جنت کے 4 باغوں، ان کی آسائشوں اور مجرموں کے لیے دوزخ کے دردناک عذاب کا نقشہ کھینچتی ہے۔ اس بیان کا مقصد انسان کو دنیا کی عارضی زندگی کے بجائے آخرت کی ابدی کامیابی کی فکر کرنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس سورت میں اللہ کی رحمت کا جو ہے بے مثال بیان ہے، وہ مومن کے لیے مغفرت اور بخشش کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ جو شخص سچے دل سے اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے پیغام پر عمل کرتا ہے، اسے اللہ کی خاص نعمتوں اور رحمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ بعض روایات کے مطابق اس سورت کی تلاوت کرنے والا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک شفاعت کنندہ کی حیثیت بھی پا سکتا ہے، جو اس کی فضیلت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ آخر میں سورہ رحمان کی طاقت کا نچوڑ یہ ہے کہ یہ سورت بندے کو اللہ کے قریب لاتی ہے اور اس کے ایمان کو مضبوط کرتی ہے۔ یہ زندگی کے ہر پہلو میں اللہ کی موجودگی اور اس کی نعمتوں کا شعور پیدا کرتی ہے۔ اس کے معنی پر غور و فکر کرنا اور
اسے روزمرہ کا معمول بنانا مومن کو بہتر، پرسکون اور اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہ سورت نہ صرف روحانی علاج ہے بلکہ زندگی کو ہدایت کے نور کے منور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے ضرور لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔